The interatrioventricular septum separates the left atrium and the ventricle from the right atrium and ventricle, dividing the heart into two functionally separate and anatomically distinct units. That's all? Yes. अच्छा. हजूर मैंने पिछली दफ़ा ब्रेन का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया था, आज मैं वही जल्दी से रिकैप करूँगी और थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन है जो ऐड किया है. जैसा मैंने पहले बताया था कि ब्रेन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, इसमें बहुत ज़्यादा कनेक्शंस और पाथवेज हैं, लेकिन मैं बहुत सुपरफिशली बताऊंगी, लेकिन सब कुछ इतना क्लियर कट नहीं है जितना अभी एक्सप्लेन किया जाएगा. जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड है, उसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है जिसको सेरिब्रम कहते हैं, और एक और पार्ट है सेरिबेलम. सेरिबेलम के बारे में मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन जो सेरिब्रम है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, उनको हेमिस्फेयर्स कहते हैं. एक है राइट हेमिस्फेयर और एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर. जो राइट हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और लेफ्ट वाला राइट को. इसीलिए जब स्ट्रोक वगैरह होता है, अगर राइट साइड ब्रेन अफेक्टेड हो तो लेफ्ट पैरालाइज हो जाएगी, और अगर लेफ्ट हेमिस्फेयर में हो तो राइट पैरालाइज हो जाएगी. अब इन दो हेमिस्फेयर्स में से एक हेमिस्फेयर डोमिनेंट हेमिस्फेयर होता है, और जो राइट हैंडेड लोग हैं उनमें लेफ्ट हेमिस्फेयर डोमिनेंट होगा, और जो लेफ्ट हैंडेड है उन मेजॉरिटी में लेफ्ट हेमिस्फेयर ही डोमिनेंट होता है. डोमिनेंस पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, ब्रोकस और वर्निकस. जब मैं बोल रही हूँ तो ब्रोकस एरिया यूज़ कर रही हूँ और समझने वाले वर्निकस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों में ओवरलैप है क्योंकि बोलते वक्त आप समझ भी रहे होते हैं चीज़ों को. लेकिन जिस हजूर ने पिछली दफ़ा बताया था कि औरतें जो हैं वो सिर्फ ब्रोकस यूज़ करती हैं सिर्फ बोलने वाला. लेकिन जब जिस तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके ब्रोकस एरिया अफेक्टेड हों लेकिन वर्निकस काम कर रहे हैं, उसका मतलब है वो समझ रहे हैं, उनके पास लफ्ज़ भी हैं बोलने के लिए, लेकिन उनके मुंह से बोला नहीं जाएगा क्योंकि ब्रोकस अफेक्टेड है. इसी तरह अगर वर्निकस अफेक्टेड हो तो वो बोलते जाएंगे लेकिन उनकी स्पीच मीनिंगलेस होगी, उसका कोई मतलब नहीं होगा. अब जो हर हेमिस्फेयर है वो 4 लोब्स में डिवाइडेड है. स्क्रीन पर भी लोब्स आ रहे हैं इस वक्त. फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो अंडर साइड पे होता है. जो फ्रंटल लोब, हाँ ये टेम्पोरल लोब आ गया नीचे, और फिर ऑक्सीपिटल लोब. जो फ्रंटल लोब है वो डिटरमिन करता है हमारी पर्सनैलिटी, हमारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. टेम्पोरल लोब हमारी हेयरिंग में, लैंग्वेज में, मेमोरी में हेल्प करता है. पैराइटल लोब प्रैक्सियाज में, यानी कि अपने बटन बंद करना, लेटर्स को वर्ड्स में फॉर्म करना, वर्ड्स को थॉट्स में कन्वर्ट करना. और ऑक्सीपिटल लोब हमारी विजन में हेल्प करता है. जिनको बटन बंद करना भूल जाते हैं उनका प्रैक्सिया ऑफ हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता ना. पैराइटल लोब काम कर रहा होता है. जी हजूर, पैराइटल लोब काम कर रहा होता है ना बटन बंद करने में. हाँ जी. लेकिन हजूर ये जो फंक्शंस मैंने बताए इनमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप है. मैंने बहुत ही क्लियर कट बताया, इतना नहीं है जितना मैं बता रही हूँ. उसके अलावा एक साहब थे वो रेडियो ऑन कर रहे थे जी, और रेडियो ऑन करके तो रेडियो नहीं चल रहा था जी. और आखिर उसका उनके ख्याल में उसका नॉब उनके हाथ में, उसका रेडियो का नॉब उनके हाथ में आ गया. अच्छा. कहते हैं क्या रेडियो ख़राब कर दिया किसी ने. मैं उस वक्त से घुमा रहा हूँ, नॉब उसका ना ऑन नहीं हो रहा और टूट के मेरे हाथ में आ गया. अच्छा, उसने साथ जो कहा देखें दिखाएं तो सही क्या है, तो पता लगा अपने कोट के बटन को मरोड़ते जा रहे थे, बटन हाथ में आ गया था. हैं, बटन टूट के हाथ में आ गया था. अच्छा चलो आगे. तो हजूर ये थे लोब्स, इनके बहुत आपस में फंक्शंस ओवरलैप करते हैं. और फिर जो सेरिबेलम जिसके बारे में मैंने बताया था, जो सेरिबेलम है वो हमारे बैलेंस में हेल्प करता है, हमारी मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन, पोस्चर, ये सारा कंट्रोल करता है. इसीलिए जो पेशेंट्स हैं जिनको सेरिबेलर प्रॉब्लम्स हैं वो चलेंगे तो लड़खड़ा के चलेंगे. ये जो ब्लड सप्लाई है एक राइट साइड से लेफ्ट साइड से होती है, दोनों साइड से? दोनों साइड से. हजूर मैं वो भी बताऊँगी आज क्योंकि हमने पिछली दफ़ा उसका जिक्र किया था. क्या कह रही थी? लोब्स के बारे में. हाँ जी हजूर. हाँ सेरिबेलम. हजूर जब सेरिबेलर की प्रॉब्लम्स होती हैं तो बंदा लड़खड़ा के चलेगा क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं है. और डॉक्टर्स एक बहुत सिंपल टेस्ट करते हैं इसके लिए, फिंगर नोज टेस्ट. तो वो पेशेंट को कहते हैं कि पहले अपने नाक पे उंगली लगाओ फिर मेरी उंगली पे. तो जब पेशेंट उंगली पे हाथ लगाएगा तो पास पॉइंटिंग हो जाएगी, वो हाथ नहीं लगा सकेगा क्योंकि उसकी कोऑर्डिनेशन. मैं ये टेस्ट दे चुका हूँ. अच्छा आगे. अच्छा जी. इसके बाद हजूर लेकिन डॉक्टर का ख्याल गलत निकला था, मेरा सब कुछ ठीक था. अच्छा जी हजूर. और भी बहुत सारे टेस्ट हैं लेकिन मुझे ये वाला इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने टच कर दिया इस पर. इसके अलावा हजूर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं. और जो ब्रेन स्टेम है वो 3 और स्ट्रक्चर से बना हुआ है, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्योंकि मेडुला में सारे वाइटल फंक्शंस हमारे कंट्रोल होते हैं, जैसे हमारा हार्ट रेट, रिस्पिरेटरी रेट, कॉफिंग, यॉर्निंग, स्नीजिंग, इस तरह के सारे काम होते हैं. और इसी मेडुला से सारी क्रेनियल नर्व्स जो हमारे हेड और नेक एरिया को. नोट्स भी नहीं तैयार किए, वो ज़बानी बोली जा रही है. हजूर तैयार किया था लेकिन आदत नहीं है देख के पढ़ने की. जी. तो हजूर ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे नर्व्स हेड और नेक एरिया को सप्लाई करती हैं. ये ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट करती हैं और यहीं पे टर्मिनेट भी करती हैं. और नवीद बाद में वेगस नर्व का जिक्र करेगी जो इस ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है.
اس کے علاوہ حضور 2 بہت امپورٹنٹ گلینڈز ہیں برین میں جس کو میں نے بتانا ہے. ایک ہائپوتھیلمس ہے اور ایک پیچوٹری گلینڈ. جو ہائپوتھیلمس ہے وہ ہمارا ماسٹر گلینڈ ہے برین کا, سپروائز کرتا ہے سارے برین کو, اور یہ ہارمونس پروڈیوس کرتا ہے. اس کا سائز صرف بادام جتنا ہوتا ہے لیکن اس کا فنکشن بہت ہی میسو ہے. سارے ہارمونس ریلیز کرتا ہے اور یہ بھیجتا ہے ان ہارمونس کو پیچوٹری گلینڈ کے پاس, اور پیچوٹری ان کو ریلیز کر دیتا ہے. اور ان دونوں کے درمیان یہ حضور ایک بادام کا سائز بھی بڑا چھوٹا ہوتا ہے. ہاں جی حضور, چھوٹا جی حضور, کون سا بادام ہے؟ ہاں تو چھوٹے سائز تو حضور یہ میڈیل سیجیٹل سیکشن آ رہا ہے ایک برین کا اسکرین پہ. اس پہ چھوٹے چھوٹے جو اسٹرکچرز ہینگ کر رہے ہیں نا, وہ ایک ان میں سے پیچوٹری اور ایک ہائپوتھیلمس ہے, اور ان دونوں کے درمیان ایک اسٹرکچر ہے. ہائپوتھیلمس جو ہے وہ سپروائز کر رہا ہوتا ہے جی, پیچوٹری گلینڈ جو ہے کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. حضور سمجھ لیں کہ جو فٹ بال کا مینیجر ہے نا وہ ہائپوتھیلمس ہے, اور جو کیپٹن ہے نا وہ پیچوٹری گلینڈ ہے. اس طرح کا فنکشن ہے, ایک پروڈیوس کر رہا ہے اور ایک پروڈیوس کے ہوئے ہارمونس کو ریلیز کرے گا. لڑکیاں تو فٹ بال کھیلتی نہیں, ان کے لیے کوئی مثال دو. اچھا چلو خیر تمہارا یہ. اور حضور ان دونوں اسٹرکچرز کے درمیان ایک اور اسٹرکچر ہوتا ہے جس کو انفنڈیبولم کہتے ہیں. اب برین کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے فنکشنز نہیں پتہ, اسی لیے اتنا کمپلیکس ایشو ہے. تو لیکن اس کے ساتھ ایک بہت انٹرسٹنگ اسٹوری لنکڈ ہے جو میں نے بتانی ہے, جو ایک امریکن پروفیسر نے بتائی تھی. مینیجر ہے, جب فٹ بال میچ ہو رہا ہو اور دوسری ٹیم گول کر لے تو باہر بیٹھا بس یوں کر رہا ہوتا ہے اور پریشان ہو رہا ہوتا ہے, اور جو اپنی ٹیم گول کر دے تو پھر چھلانگ مارے کھڑا ہو جاتا ہے. یہی تمہارا فنکشن کرتا ہے حضور, یہی سمجھ لیں, کیونکہ اگر ہارمون کی اوور پروڈکشن ہوگی ہے تو نیگیٹو فیڈ بیک سے سگنل کرے گا ہائپوتھیلمس کو کہ اپنا سیکریشن کم, اپنا پروڈکشن کم کرو. تو اس سے ایک فیڈ بیک لوپ کریٹ ہو جاتا ہے. یہ سمجھ لیں, ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. ہاں جی حضور, ڈائریکشن دے رہا ہوتا ہے. ہاں جی, ایک طرح سے یہی سمجھ لیں کہ اگر اصل تو میجر رول پیچوٹری گلینڈ کا نہیں ہے. ہاں جی حضور, پیچوٹری کا بھی بہت میجر, لیکن جو پروڈیوس کر رہی ہے مشین وہ ہائپوتھیلمس ہے. اچھا, پھر حضور ان دونوں کے درمیان جو اسٹرکچر ہے اس کی میں نے آپ کو ایک اسٹوری بتانی تھی. ایک امریکن پروفیسر نے بتائی تھی کہ ایک لڑکے کی امی فوت ہو گئیں, تو اس کو ایک دم اتنا شوق پہنچا کہ جب وہ دفنانے لگا نا تو وہ بہت ہنسنے لگ گیا. اتنا وہ ہنسا کہ وہ فوت ہو گیا ہنس کے. جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا نا تو پتہ چلا کہ اس انفنڈیبولم میں جو اسٹرکچر کے درمیان ہے اس پہ ٹیومر تھا, یعنی کہ اس کی ہنسی جو تھی اپنے اختیار میں نہیں تھی. برین کے کانسیپٹس اس لیے مشکل ہوتے ہیں سمجھنا کہ جب تک کوئی ڈیزیز پروسیس ان کو ہٹ نہ کرے تو سمجھ نہیں آتی. تو حضور پیچوٹری گلینڈ پہ بھی ٹیومرز ہو جاتے ہیں, سنتے ہیں برین ٹیومر لوگوں کو ہو گیا. تو پیچوٹری گلینڈ پہ اگر ٹیومر ہوگا تو جو ہارمونز وہ پروڈیوس کر رہا ہے اس کا امبیلنس ہو جائے گا. جس طرح گروتھ ہارمون ہے وہ ہارمون پیچوٹری گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے. تو ایک کنڈیشن اگر بہت زیادہ پروڈکشن شروع ہو جائے ٹیومر کی وجہ سے تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے ایکرومیگلی, یعنی کہ بندے کی فنگرز اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ اس کی رنگز پوری نہیں آتی, زبان اتنی بڑی کہ منہ میں فٹ نہیں آتی, اسکال ایکسپینڈ کرنے لگ جاتا ہے, اپنے شوز پورے نہیں آتے. اور اسی لیے اپوزٹ سائڈ پہ اگر انڈر پروڈکشن ہو ہارمونس کی تو ڈوارفزم ہو جاتے ہیں, یعنی کہ انسان کا قد نہیں رکتا. سا میں ایسی باتیں بتا رہی ہوں, آدھی نے رات کو خواب میں دیکھنے لگ جانی ہے. لیکن کم از کم جب یہ پیشنٹ دیکھیں گے اس طرح ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا ایکرومیگلی ہے, اس کے ڈسکرپشنس ہیں. اور اسی طرح حضور پیچوٹری گلینڈ کے بالکل پاس آپٹک نرو رن کرتی ہے جو ہماری آئیز کو سپلائی کرتی ہے, اور اگر یہ پیچوٹری ٹیومر ایکسپینڈ کرتا نرو کو پریس کر دے تو بلائنڈنیس ہو جاتی ہے. یہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ ہے لیکن ابھی اتنا کافی کہ بلائنڈنیس ہو جائے گی. اور حضور جو آخری چیز ہے, آپ نے کہا تھا آرٹریز کے بارے میں کہ 4 آرٹریز ہیں, 2 انٹرنل کروٹیڈ آرٹریز جو آگے سے آتی ہیں اور 2 پیچھے سے ورٹیبرل آرٹریز. اب ان کی بھی آگے بہت ساری برانچز ہیں اور یہ ساری برانچز ہیں آپس میں انٹر کنیکٹ کر کے برین کو سپلائی کرتی ہیں. تو حضور مجھے یہاں پہ لیفٹ سائڈ والی رائٹ سائڈ کو سپلائی کر رہی ہوتی ہے. نہیں حضور, یہ اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پہ ساری اگر ایک اور امیج اگر دکھایا جائے آرٹریز کا, ہاں جی حضور یہ دیکھیں سرکل آف ولیج جہاں پہ فارم ہو رہا ہے, یہ ایک طرح سے پونز کا جو اسٹرکچر میں نے برین اسٹیم کا اسٹرکچر بتایا تھا, اس پہ ورٹیبل آرٹریز کمبائن کر جاتی ہیں. کیروٹک آرٹریز جو ان کے بعض بلاک یہاں سے ہو رہی ہوتی ہیں اور اثر ان کے یہ اسٹروک وغیرہ کا یہ رائٹ سائڈ پہ ہو رہا ہوتا ہے. ہاں جی, جہاں پہ حضور کراس اوور ہوگا وہاں پہ اپوزٹ سائڈ کنٹرول ہو جائے گی, کیونکہ یہ ان ساری نیورونز اور اس طرح کے جو ویسلز ہیں ان سب میں بہت زیادہ کرس کراسنگ ہے کہ جب تک انڈیویجولی ٹریول کریں گی وہی سائڈ افیکٹڈ ہے, جہاں کراس اوور ہوئی وہاں پہ اپوزٹ سائڈ افیکٹ ہو جائے گی. اچھا, اور حضور مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا لیکن یہ بریفلی میں نے بتایا. بڑا اچھا کیا. آگے جیسا کہ ہمیں ابھی پتہ لگا کہ برین بہت امپورٹنٹ آرگن ہے, لیکن کیونکہ ہماری ریسرچ ہارٹ پہ تھوڑی سی کنسنٹریٹڈ ہے, میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو ایجپشنز ہوتے تھے جو ممیفیکیشنز وغیرہ کرتے تھے, اس کی ایک پکچر بھی تھی اگر وہ دکھائیں تو.
پتہ نہیں کیونکہ میرے لیپ ٹاپ پہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں. اوکے بیسکلی میں نے کہنا تھا کہ وہ دماغ کو تو امپورٹنٹ نہیں سمجھتے تھے, اس کو نکال دیتے تھے ممیفائی کرنے سے پہلے اور صرف دل کو پرزرو کرتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ جب بندہ مرتا ہے تو پیٹ میں سے بھی سب کچھ نکالتے تھے وہ. ہاں جی, سارے آرگنس نکالتے تھے سوائے دل کے, اور دماغ کو ناک سے نکالتے تھے. دیکھی کہ ممی کب نے کہیں؟ ہاں تصویر میں دیکھی ہے. نہیں ویسے نہیں دیکھی, میوزیمس میں دیکھی ہے. میوزیم اصل ممی ہاں جی اٹلی میں ہے, وہاں ان کا ایک ہے میوزیم جو چوری کر کے لے آئے تھے وہاں سے اٹیلین مصر سے, ابھی تک ہے وہ, ان کا کیس چل رہا ہے, ممیز ان کے ہیں اصل. اچھا اور ہاں جی, میں کہی تھی کہ وہ ہارٹ کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا سول, وزڈم, میموری اور پرسنالٹی ہے, یہ سارا کچھ آپ کے دل سے تعلق رکھتا ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی جب وہ سوچتے تھے کہ جب بندہ مرتا ہے تو وہ دل کو ویٹ کرتے تھے ایک پر کے ساتھ, اور اس پر کا تعلق سچائی سے تھا, تو وہ دیکھتے تھے کہ بندے نے ہیون میں جانا ہے یا ہیل میں جانا ہے, اس طرح کر کے. اور قرآن مجید میں آپ ہی فیصلہ کرنے والے بن کے. ہاں سورۃ الحج آیت 47 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پس کیا وہ زمین پہ نہیں پھرتے تو انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے, یہ ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے, بس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. اکثر سمجھا جاتا ہے کہ مین کمیونیکیشن باڈی اور دماغ کے بیچ میں اس طرح ہوتا ہے کہ دماغ سے نیچے انفارمیشن آتی ہے, لیکن روحانیت کے لیے آنکھ اندھی نہیں بلکہ دل اندھا ہے. ہاں جی, آپ نے خطبے میں بھی فرمایا تھا کہ روحانیت کا دل کے ساتھ بہت تعلق ہے. اوکے, سمجھا جاتا ہے کہ بہت زیادہ انفارمیشن آپ کے دماغ سے دل میں آتی ہے, لیکن ان فیکٹ لیٹسٹ ریسرچ یہ پروف کر رہی ہے کہ اپ ٹو 95% انفارمیشن آپ کی باڈی سے دماغ میں جاتی ہے, اور اس میں سے بہت بڑا حصہ دل سے انفارمیشن دماغ میں جانے کا ہے. اور ان فیکٹ دل ایک ہائیلی کمپلیکس, سیلف آرگنائزڈ اور انفارمیشن پروسیسنگ سینٹر ہے, جس کے اندر نیورونس کا ایک کلسٹر ہوتا ہے, اور یہ دل کی بہت زیادہ حرکتیں کنٹرول کرتا ہے, جس طرح اس کی بیٹنگ ردم, اور یہ کمانڈس اسے دماغ سے نہیں ملتی ہیں, دل کے اندر اس کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے, اور یہ یادداشت بھی اسٹور کر سکتا ہے. جیسے کہ پہلے بتایا گیا تھا کہ ڈاکٹر عامر کے ریسرچ سے پتہ چلا تھا کہ دل کا ایک کمپلیکس نروس سسٹم ہے جسے لٹل برین ان دا ہارٹ بھی کہتے ہیں. یہ ہارٹس برین کئی قسم کی نیورونز, نیورو ٹرانسمیٹرز, پروٹینز اور سپورٹ سیلز جو کہ دماغ میں پائے جاتے ہیں ان نیٹ ورک سے بنا ہوا ہے. اس کے الیبریٹ سرکٹری اس سے کرینیل برین سے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنے دیتی ہے, یعنی یہ جو برین کا ہارٹ ہے وہ بھی سیکھ سکتا ہے, یاد کر سکتا ہے, احساس اور محسوس کر سکتا ہے. دل کے نروس سسٹم میں تقریباً 40,000 نیورونز ہیں جنہیں سینسری نیورائٹس کہتے ہیں. یہ سرکولیٹنگ ہارمونز اور نیورو کیمیکلز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور ہارٹ ریٹ اور پریشر انفارمیشن کو سینس کرتے ہیں. یہ ساری انفارمیشن پھر نیورولوجیکل امپلسز میں ٹرانسلیٹ کر کے دل کا نروس سسٹم دل سے مختلف طریقوں سے دماغ کو بھیجتا ہے. انہی نرو پاتھ وے سے پین سگنلز اور دوسری فیلنگز کا احساس دماغ کو پہنچتے ہیں. یہ بس کرو, میرا خیال ہے کتنا رہ گیا, اور کافی رہتا ہے, کافی رہ گیا, پھر اگلی دفعہ باقی کہہ دیتے ہیں. تھوڑا سا کتنا رہ گیا, 10 منٹ کا اور ہے, 5-6 منٹ کا. پھر آخر میں دینا, شاید کوئی سوال بھی کسی نے کرنا ہو. ٹھیک ہے, جو تم نے پڑھا نا اب جی یہ دوبارہ پڑھ دینا, اور آخر میں کنکلوڈ کرنا ہے اس نے. ہاں جی, اور سوال تھے تھوڑے سے ہم نے پوچھنا. ہاں وہی اگلی دفعہ پوچھ لینا. تصویریں بھی آ جائیں گی. ہاں تصویریں بھی آ جائیں گی. السلام علیکم.